بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیر والے دن سب کاموں کو چھوڑ کر آدھا منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، جو وظیفہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے، اس وظیفے کو کئی لوگ پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں۔ پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لو تو آپ کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے عطا کر دیں گے۔ آپ کو جو چاہیے مل جائے گا۔ بڑا محل چاہیے، بڑی بڑی گاڑیاں چاہیے یا کوٹھیاں یا بنگلے چاہیے، ہیرے کے جواہرات چاہیے، دنیا جہاں کے خزانے چاہیے، آپ یہ وظیفے پڑھ کے اللہ پاک سے مانگ لینا۔ آپ کو فوری طور پر غیب سے اتنی مدد ہوگی کہ آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ وہاں سے آپ کو پیسہ آنا شروع ہوگا، دکان میں، آفس میں، جہاں کہیں بھی موجود ہو۔ آپ اگر کام کاج پر ہو تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہو، اپنے گھر میں ہو وہاں پڑھ لو، دکان میں ہو وہاں پڑھ لو، دفتر، آفس، جہاں کہیں بھی ہو وہاں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ یہ وظیفہ پیر والے دن کا بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ آپ لوگ اگر چاہیں تو صرف پیر کو یہ وظیفہ پڑھ لیں، لیکن اگر چاہے تو ہر پیر کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جو کوئی بھی سچے دل سے اور کامل یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، فوری طور پر مالا مال ہو جاتے ہیں۔ غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہو، غیبی طریقے سے امیر ہونا چاہتے ہو، راتوں رات اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو بالکل سستی مت کرنا۔ آپ لوگ بڑی سستی کر جاتے ہو، کوئی ویڈیو آتی ہے پھر سوچ میں پڑ جاتے ہو، آج پڑھیں گے کل پڑھیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ آج کل پڑھنے کا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو صرف اور صرف پیر والے دن ہی پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پیر والے دن پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے تو کسی ایک جگہ سکون سے بیٹھ جانا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور یہ عمل پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ عمل پڑھنے میں بہت آسان ہے۔ یہ عمل اتنا آسان اور سادہ ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر چاہے تو بڑے آسان طریقے سے پڑھ لے، کیونکہ یہ مشکل وظیفہ نہیں ہے کہ آپ لوگ نہ پڑھ سکیں، بلکہ بالکل آسان ترین وظیفہ ہے۔ شاید آپ نے اس سے زیادہ آسان وظیفہ اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا۔ آپ تمام لوگ پیر والے دن ایک منٹ ایسا نکالنا کہ اس ایک منٹ میں کوئی بھی آپ کو تنگ نہ کرے، کوئی آپ کو آواز نہ دے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا۔ اب جو وظائف بتانے لگا ہوں وہ فوراً پڑھنا شروع کر دینا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، بے شک درود ابراہیمی پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لو۔ آپ جو چاہو پیر والے دن کسی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے آپ لوگ فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو، کسی بھی وقت کی نماز کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے، بس پیر کے دن کی پابندی ہے، جگہ کی، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ جب آپ کا دل کرے صبح اٹھو، پیر والے دن فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو تو اس وقت پڑھ لو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کو اسٹارٹ کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو فوری طور پر جو وظیفہ سب سے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ سمجھ لیں دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینا، لیکن اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر سب سے پہلے اچھی طرح گن کر پڑھ لیں۔ جو وظیفہ آپ لوگوں کو میں بتانے لگا ہوں یہ پڑھنا ہے، یا واسعو یا واسعو۔ آپ لوگوں کے لیے اس عمل کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، تو برائے کرم گزارش کرتا ہوں کہ ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو اسکپ مت کرنا، نہیں تو عمل کرنے بیٹھو گے اور عمل میں کمی بیشی کر جاؤ گے تو پھر مجھے مت کہنا۔ ایک ایک بات، ایک ایک پوائنٹ آپ لوگ سنیے گا، کون سا وظیفہ کس ترتیب سے اور کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو تو فوراً اسی وقت پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ تو اس کے بعد فوراً 11 مرتبہ یا واسیع پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف 7 مرتبہ آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد اب جو آپ کو وظیفہ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس وظیفے کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا غنیجو یا تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گن کر پڑھ لیں۔ آپ کو یہ وظیفہ صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، یہ وظیفہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو بھی پڑھ لیں تو آپ کو اب کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب 3 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں بھی پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل کر دیں گے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔